बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 मार्च है, दिन है बुध का। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4:30 बजे हैं। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और अपना नया वीलॉग। पहली खबर यह है कि IMF ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो 4 माह में जो है 300 अरब रुपए इकट्ठे करें। और किस तरह इकट्ठे करें ये हमारे हुक्मरान अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने कौन सी चीज़ रह गई है जिस पे मज़ीद टैक्स लगाना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, कि दहशत गर्दी ख़त्म किए बगैर जो है वो तरक्की नहीं हो सकती। तो बिल्कुल ठीक है शहबाज शरीफ साहब, अगर आप सिर्फ सियासी दहशत गर्दी ख़त्म कर देना, जो आपने गुज़िश्ता 2.5-3 साल से सियासी दहशत गर्दी मचा रखी है, तो उससे भी बड़ा फ़ायदा पहुंच सकता है, उससे भी तरक्की हो सकती है। और उस दहशत गर्दी में ये भी शामिल है कि आपने किसी का मैंडेट चोरी किया हुआ है, आपने किसी का मैंडेट लूटा हुआ है। अगर सियासी दहशत गर्दी भी ख़त्म हो जाए तो फिर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगली खबर ये है कि जस्टिस मंदूखेल, ये जो है ना, इन्होंने फरमाया है कि जी वो सज़ा होनी चाहिए, ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में हो या ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। ये वो एक इंडियन डायलॉग है ना कि कहाँ से आते हैं ये लोग, बाकी ये लोग कहाँ से आते हैं और आके जज बन बैठते हैं। अब इन जनाब को ये नहीं पता कि फौजी अदालत में ट्रायल क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट में या खुली अदालत में ट्रायल क्या होता है। ये कहाँ से आते हैं लोग और इनको फिर बिठा कौन देता है इन मिट्टी के माधुओं को इन लोगों के सर पे। जनाब ये वही बात है ना, वो जो असलम रिसानी ने कही थी कि डिग्री डिग्री होती है, चाहे असली हो चाहे जाली हो। वो भी वज़ीर आला रह चुका है इस मुल्क में, पता है आपको। बलूचिस्तान का ये हाल इस तरह नहीं हुआ, वो भी रह चुका है वज़ीर आला। उसने कहा था डिग्री डिग्री होती है, असली हो या जाली हो। जनाब फरमा रहे हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए। ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं, यूनिफॉर्म जज हैं, खाकी जज हैं कि जी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे मिलिट्री कोर्ट हो, सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल हम यही कहेंगे कि कहाँ से आते हैं ये लोग। बहरहाल जी आगे चलते हैं। उसके बाद आज से चीन, कनाडा और मेक्सिको, ये 3 ममालिक ऐसे हैं जिन पे आज से अमेरिका ने टैक्स आयद कर दिया है और ज़ायद टैक्स जो है वो आयद किया है। और चीन ने ऐलान किया है कि वो इसका जालमाना टैक्स का मुकाबला करेगा। बहरहाल देखते हैं, हाथियों की जंग है। उसके बाद ट्रंप ने आज ही के दिन यूक्रेन की हर किस्म की इमदाद, कोई भी जो है ना इमदाद, चाहे वो असली की सूरत में हो, इंटेलिजेंस की सूरत में हो, किसी भी सूरत में आज से मुकम्मल तौर पे बंद कर दी है। और वो जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की था, जो सदर था, बड़ा बोल रहा था वाइट हाउस में, तो वो नाक की लकीरें खींचने पर आ गया और उसने कहा है ट्रंप को कि जिस तरह आप कहेंगे उसी तरह होगा, और फिर इसी तरह होता है। उसके बाद अगली खबर ये है कि गज़ा के लिए 53 अरब डॉलर्स दरकार हैं गज़ा को तामीर करने के लिए। लेकिन हौसला अफ़ज़ा बात यह है कि जो अरब ममालिक का इजलास हुआ है तो उसमें फ़ैसला ये हुआ है कि फ़लस्तीनी कहीं भी नहीं जाएंगे, फ़लस्तीनी यहीं पे रहेंगे। ये फ़लस्तीनियों का जो है ना वो मुल्क है और तमाम अरब ममालिक और अरब लीग और जो है ना OIC ये 53 अरब डॉलर जो है वो मुहैया करेंगे। उसके बाद अगली खबर ये है कि बड़े मशहूर व मारूफ जो है वो फ़नकार दुनिया भर के अमिताभ बच्चन, ताल्लुक़ तो इनका इंडिया से है, इन्होंने कहा है कि अब उनकी याददाश्त वो पहले वाली नहीं रही। तो जनाब से रिक्वेस्ट करनी थी कि बंदे की 82 साल उम्र हो जाए तो फिर कुछ ना कुछ होता है। आपकी 82 साल उम्र हो गई है तो फिर ये हल्की फुल्की मौसीकी जारी रहेगी। बहरहाल उन्होंने कहा है कि उनको अब मुकालमे याद करने में, स्क्रिप्ट याद करने में मुश्किल पेश आती है और ये
آئے گی، آگے بھی آئے گی۔ بہرحال ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ آج ہم اپنے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے، اور یہ بک ہے لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز کی، کہ جب مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا اور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو کیا ہوا، فوج میں کیا رد عمل تھا، اور اس پہ ہم ایک دو پیج جو ہے نا آپ سے سانجھا کریں گے۔ اس کے بعد بنو کینٹ، وہاں حملہ، اور شریف اللہ، محمد شریف اللہ، یہ کہانی آپ کو سنانی ہے۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بنو کینٹ پہ جو کچھ ہوا اس کی ساری تفصیل بتا دی ہے، اور آخر میں کور کمانڈر ہاؤس اور زعیم قادری کا گھر جو ہے یہ آپس میں برابر ہے یا ان میں فرق ہے۔ زعیم لغاری یہ وہ غریب سا اور عام سا رپورٹر کہہ لیں، صحافی کہہ لیں، وہ بندہ ہے جس نے وہ طاقتور ترین خاتون نے جو 15 کروڑ کا وہ رنگ کروایا روڈ کو، تو یہ زعیم لغاری تھا جس نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا کہ یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے، اور پھر خدا نے اسے ایسا سچا ثابت کیا کہ 2-3 دن بعد جو ہے وہ بارش ہوئی اور سارا جو پینٹ تھا وہ بہہ گیا۔ لیکن جب زعیم لغاری نے رپورٹ کیا نا تو زعیم لغاری کو اٹھا لیا گیا، اور ISI نے اٹھایا، بقول اس کی چھنڈ پریڈ ہوئی، اس کو ٹھیک ٹھاک مارا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ تم نے مریم بی بی کا نام کیوں لیا ہے۔ بہرحال پھر اسے چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ 7-8 دن بعد اس کا جو ہے نا مکو ٹھپ کے، پھر بارش ہوئی، کلر اڑ گیا، بات اس کی ٹھیک ثابت ہوئی۔ پھر کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ اس سے معافی مانگتے کہ یار تم نے تو بات ٹھیک کی تھی، تم نے تو ملک کے بھلے کی بات کی تھی، واقعی جو ہے نا یہاں کرپشن ہوئی ہے، واقعی رنگ بہہ گیا ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ اس کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے، اس زعیم لغاری کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ ایک ایسا میسج جو ہے وہ ویڈیو بنائے اور معافی مانگے مریم بی بی سے، جس طرح کل پرسوں جو ہے وہ اسحاق ستی ہے جس نے کاشف عباسی کی وجہ سے اشفاق اسحاق ستی ARY نے معافی مانگی، پھر مالک نے معافی مانگی، اسی طرح اب تم ویڈیو بناؤ، زعیم لغاری کو کہا گیا اور معافی مانگو مریم سے، اس کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے۔ یہاں کور کمانڈر ہاؤس پہ تو یعنی 1 گھنٹے میں 10,000 بندہ گرفتار کر لیا گیا، 10,000 بندہ، ادھر جو فینسنگ، ادھر چھاپے، ادھر، یعنی لگتا تھا دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی ہے۔ یہ کون ہوتا ہے کور کمانڈر؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کو نعوذ باللہ اللہ مبوس کرتا ہے، اللہ بھیجتا ہے کہ جا کر امت کو سیدھا راستہ دکھاؤ، کہ سرکاری افسر ہوتا ہے، اپنی تنخواہ لیتا ہے، اور پبلک کے جو ہے نا ٹیکس مارتا ہے جان جان میں، وہی ہوتا ہے نا کور کمانڈر ہاؤس، اور گھر بھی سرکاری ہوتا ہے، کور کمانڈر کا نہیں ہوتا۔ اس پہ تو آپ پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں، کپڑے پھاڑ لیتے ہیں۔ تو یہ زعیم لغاری کا گھر، اس کی کوئی بیوی، بہن، بیٹی، ماں، اور اس نے کہا ہے کہ جی اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار مریم اور یہ عزم بخاری ہوں گی، یہ زعیم لغاری نے خود کہا ہے۔ لیکن سوال میرا وہی ہے ان طاقتوروں سے کہ کور کمانڈر ہاؤس کا اور زعیم لغاری کا گھر میری نظر میں تو برابر ہے، بلکہ میری نظر میں زعیم لغاری کا گھر زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ غریب آدمی ہے۔ تسا ڈاڈے ہو، توار کول ڈانگان، توار کول سوٹن، توار کول بندوقان، توار کول JF تھنڈرن، توار کول الخالدن، تسا چاٹ دوڑنے ہو، تسا الٹا لٹکا دینے ہو۔ کور کمانڈر ہاؤس سے زیادہ مقدس اور سیکرڈ زعیم لغاری کا گھر ہے، لیکن آپ لوگ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ لوگ خود طاقتور ہیں، آپ طاقتوروں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اللہ بھی تو ہے نا، اللہ بھی تو ہے۔ بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا۔ اس کے بعد DGISPR نے تفصیل بتائی ہے جی کہ جو 18 جو ہے نا یہ
सिविलियन शहीद हुए, 18 बनू कैंट हमले पे, इसके अलावा 5 फौजी वो शहीद हुए हैं, और ये जो दहशत गर्दों की तादाद थी ये 16 थी, 16, और गाड़ियाँ टकराई गई हैं। हमारा सवाल फिर वहीं पे आता है कि इतनी बड़ी तादाद में नकलो हरकत करना, दीवारों से गाड़ियाँ टकराना, पूरी मस्जिद का कोलैप्स कर जाना है, मस्जिद की छत गिर जाना, इतना जानी नुकसान हो जाना, और आप यानी बच्चों की जो देखे ना, बच्चों को वहाँ पे, अब मैं कुछ कह नहीं सकता, अब बच्चों की सूरत हाल देखें तो अब दिल थाम के रह जाएंगे। फिर वही बात है कि जब तक माएँ ऐसे लाल जनती रहेंगी तो ठीक है। ये ट्रेंड जो है ना 5 फौजी, इसके अलावा 18 सिविलियन, इफ्तारी का वक्त, रमज़ान, ईद की तैयारी, और ये वो याद करें ना, मैं बार बार आपको बताता हूँ, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, ना हमारी मर्जी से कोई यहाँ पे आता है, ना हमारी मर्जी से कोई बाहर जाता है। फिर शानदाना गुलजार ने क्या कहा है? शानदाना गुलजार ने कहा है कि बाजवा ने कहा था डॉक्टर अमजद के घर कि इमरान का एक ही तोड़ है। ये मैं वजाहत कर दूं कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे गले में इन्फेक्शन है, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, और मैं वीलॉग करता रहता हूँ, और कुछ इस वजह से भी तबीयत ख़राब है कि व्यूअरशिप जब से रमज़ान आया है तो बिल्कुल जो है ना वो लैंडस्लाइड कर गई है, बिल्कुल जो है ना वो बजाय इसके कि आप तावन करते, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम हो गई है। शानदाना गुलजार ने कहा है कि डॉक्टर अमजद के घर जनरल बाजवा ने कहा था कि इमरान खान का एक ही तोड़ है कि वापस तालिबान इधर ले आए, दहशतगर्द इधर ले आए। ये चीफ कह रहा था। शानदाना गुलजार को सुन लें कि जी इसकी मकबूलियत ख़त्म करने का तरीका ये है कि हम दहशतगर्द ले आते हैं, उन्हें तो तबाही फेर दें। और फिर ये भी आपको ना कि ये जो अशराफी है या जो मालिक है ना पाकिस्तान के, अनफॉर्चुनेटली वो सेव हेवन्स में रहते हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, बैरिया टाउन, उधर जिस तरह ना, चलो जी बलोचिस्तान, KPK, कबायली इलाका जात, खलीवली, थे मौजा, मौसम अच्छा, मार गलनियाँ पहाड़ियाँ, हल्की हल्की बूंदा बांदी, सेंटोरस, सरीना, उठे परे। ये बाजवा कह रहा है, बाजवा। इसलिए माए जने इनके लिए माए जने जवान था कि दिखाने के लिए नीचे घुस गया, ताबूत के नीचे घुस गया, वो भी सियासी ऑप्टिक्स के लिए जा घुसा ताबूत भाई। इसने शेर किसने रोकना था इन 16 बंदों को? वो गाड़ियां किधर से आई, वो कैंट तक कैसे पहुंच गई, वो फिर गए। तो ये सोचो कि जी तालिबान ले और लाए इन्होंने, बाजवा तालिबान को लाया, फैज लाया। ये जो शहबाज शरीफ का ये जो पहला चकला था, वो PDM वाला चकला, उस चकले में जो है ना वो ये इन्होंने फैसला किया, लाए ये तालिबान को, बसाया इन्होंने। मुराद सईद चीखता रह गया, किया इन्होंने, बिल्कुल किया कि जी बसाएं। बहरहाल जी DGISP ये फिर बता देते हैं, ये अच्छी बात है, ये यानी बहुत अच्छी बात है सर, वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया, आप बता देते हैं। 16 दहशतगर्दान, ठीक है जी, और 18 सिविलियन शहीद हुए, 5 फौजी शहीद हुए, सारा DGISPR ने बिल्कुल बता दिया है। हम उनके मशकूर हैं। ये भी बता देते हैं कि उधर दहशतगर्द आ गए हैं, अपना अपना बंदोबस्त कर लो, ये भी बता देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये शरीफुल्लाह का क्या चक्कर है? अब बैकलैश तो आएगा, क्योंकि ये शरीफुल्लाह ना जब अफगानिस्तान से अमरीकी निकल रहे थे ना, वहाँ पे दैश ने हमला किया था। वो कहते हैं कि कोई खुरासान का कमांडर, एक तो उन्होंने अपने नाम रखे हुए हैं, खुरासान दैश का कमांडर था शरीफुल्लाह, वो उसमें मुलविस था। उसमें 13 अमरीकी मारे गए थे,
اور تقریباً جو ہے نا وہ 100 کے قریب افغانی مارے گئے تھے۔ اب 13 امریکی مارے جانا، آپ کو پتہ ہے امریکی اس سیارے کی مخلوق تو ہے نہیں، وہ تو کسی اور سیارے کی مخلوق ہے۔ اس میں نام تھا محمد شریف اللہ کا، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کی ایجنسیوں نے پاکستانی ایجنسیز کو بتایا کہ جی محمد شریف اللہ پکڑ کے دیں۔ ظاہر ہے نوکر کی تو نخرہ کی، انہوں نے شریف اللہ پکڑ دیا۔ اب شریف اللہ روانہ بھی ہو چکا ہے امریکہ۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کہہ رہی ہیں کہ پاک افغان بارڈر پہ اس کو گرفتار کیا ہے، جہاں سے بھی کیا ہے، جہاں سے بھی کیا ہے۔ نتیجہ کون بھگتے گا؟ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ پہلا نتیجہ آ گیا ہے نا بنو کینٹ کا، کون نتیجہ بھگتے گا؟ اور یہ پتہ ہے کلابادیاں الٹیاں کس پہ مار رہے ہیں؟ یہ الٹیاں کلابادیاں مار رہے ہیں کہ ٹرمپ نے شکریہ ادا کر دیا ہے۔ یار بندے کی اتنی بھی گری ہوئی اوقات نہ ہو۔ یعنی وہ فیصل وارڈن نے کہا تھا کہ ایک گلی کا کتا ہوتا ہے، اس کو لتا ماریاں جانیاں کھسے، ایک جڑا ہے نا جی وہ پالتو کتا ہوتا ہے، اس کو بسکٹ ہڈی منڈی، یہ کیا ہے انہوں کو نہیں پتا۔ بہرحال اب اس کا بیک لیش آئے گا، لیکن انہوں نے پکڑ دیا شریف اللہ کو، انہوں نے پکڑ دیا۔ ٹرمپ نے شکریہ بھی ادا کر دیا، اور اتنی اسلام آباد میں ڈھول دھمکے، یقین کریں خسرے، شباز شریف نچنا پہ واش روم میں، اتا تارو نچنا تھا، تا تارو تو پینٹ تو بغیر نچنا تھا، جانگیاں پا کے نچنا تھا۔ اسحاق ڈار جڑا ہے نا جی وہ کرتب تکا رہا ہے، لتاں اتے سر تلے، اور کالا جرکان اس طرح پھل پھیٹیاں کھانا تھا گھاتے پنڈی یعنی شرکلیاں چھوٹ رہی ہیں، پنڈی آتش بازی ہو رہی ہے۔ ٹرمپ شکریہ ادا کر رہتا ہے، او خدا نے بندے ٹرمپ شکریہ ادا کر رہتا ہے۔ ہاں اس کی قیمت چکائیں گے پاکستانی، کے پی کے قبائلی علاقے، وہ تو چکین، وہ ہے اسی لیے چکین نہ قیمت۔ ہمارا تو شکریہ ادا ہو گیا نا۔ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے ساتھ خدا ناراض ہو جاتا ہے، خیر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ امریکہ نا یعنی اسلام آباد میں لوگ بتا رہے تھے کہ جشن بہار ہے، پنڈی آتش بازی ہے، کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی لاکھوں کی لابنگ بڑھ گئی، لابنگ ختم ہو گئی، انہوں نے یہ کیا تھا، اب دیکھیں ٹرمپ نے کہا ہے شکریہ، ایسے دیکھیں کہیں پہ۔ بہرحال یہ سارا چکر تھا جی۔ اب جو ہوتا ہے آنے والے دنوں میں وہ ہوگا۔ شکریہ امریکہ نے ادا کر دیا ہے، ادھر یعنی بہت زیادہ خوشیاں پائی جا رہی ہیں، بہت زیادہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ سارا، یہ نہیں کہ یہ کوئی اور چیز آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہی چیز ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز اور یہ خاموشی کہاں تک، یہ پورا وی لاگ، اس کو ایک ہی آپ نے اس میں دیکھنا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا آیا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ امریکہ کا پیج نمبر ہے 376، ٹھیک ہے جی۔ امریکہ کا ساتھ دینے پر فوج میں بہت مخالفت تھی مشرف کی۔ مشرف صاحب کو بہت سی کارروائیاں ڈھانپنی پڑی، اپنی فوج سے بھی ڈھانپنی پڑی۔ شروع میں مشیروں کو تحمل سے سنتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کچھ تجربہ کار ہو گئے، چیزوں کو سمجھنے لگے، خود اعتمادی بڑھ گئی اور صبر گھٹ گیا۔ کچھ سننے پر آمادہ نہ ہوتے، جلد خفا ہو جاتے، کچھ خفگی مباحثہ ختم کرنے کے لیے بھی ہوتی، اس لیے بھی خفا ہوتے کہ بند کرو یہ بکواس مباحثہ۔ شاید بہت سی باتیں ہم پر اعان نہیں کرنا چاہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ کیا کر رہے ہیں،
کیونکہ غیر مقبول اقدام لینے پڑ رہے تھے، آہستہ آہستہ خود کو ایک محدود دائرے میں بند کر لیا، پھر وہی سنائی دیتا جو سننا چاہتے۔ یہی مسئلہ ہے۔ سر آپ چارلس ڈیگال ہیں، سر آپ تو آئزن ہاور ہے، جنرل آئزن ہاور۔ سر آپ تو ونسٹن چرچل ہے۔ سر آپ یہی چکر ہے، اتنے یہ چکر ہے، اتنے یہ چکر ہے 76 سال تو۔ سر بھٹو نے غلام محمد کو کہا تھا، جو بول نہیں سکتا تھا، معذور تھا، نہیں سوری، اسکندر مرزا کو، جس نے پہلا مارشل لاء لگایا تھا، بھٹو نے اسکندر مرزا کو کہا تھا کہ میں بعض اوقات آپ کو قائد اعظم سے اونچے درجے پر سمجھتا ہوں۔ بھٹو نے کہا تھا یہ ایسے لوگ ہیں، وہ کھوتے کو پیو آ کھونا لے، کھوتے کو، یہ وہ لوگ ہیں، اور سارے نل واسطہ ہے۔ سر آپ جو وہ سننا چاہتے وہی، اور اسی طرح ہے بالکل جی۔ رفتہ رفتہ کچھ میڈیا کی مدد سے، کچھ پاکستان میں کرائے گئے دھماکوں سے نسوڑ کرائے گئے اپنے ملک چ۔ آپ کہتے ہیں محمود نیازی پاگل ہے، کہتے ہیں نا آپ لوگ کہ یہ جو ہے بک بک کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں تو صحیح ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ نہ کریں آپ سپورٹ، جنہوں نے پہلے سبسکرائب کر رکھا ہے وہ بھی سبسکرائب کر دیں، میرا بھڑاس تو نکل جاتی ہے، بھوکا تو اس نے مرنے نہیں دینا۔ تو کچھ میڈیا نے مدد کی، کچھ پاکستان میں کرائے گئے دھماکوں کے زور پر، اور کچھ اپنے جیسے ساتھی چن کر ان کے ہاتھ کھلتے گئے۔ جھاکا اترنا، جھاکا کس طرح؟ میڈیا کی مدد سے۔ میرا جسم میری مرضی، لاگی رے سیاں لاگی رے۔ یہ یوٹیوب پہ چلے جائیں، پورا یونیفارم پہنا ہوا ہے، گھر والی ساتھ بیٹھی ہے، اس وقت وزیر اعظم شوکت عزیز ساتھ بیٹھا ہے، شوکت عزیز کی بیوی بیٹھی ہے، سامنے حامد علی خان لاگی رے سیاں لاگی وہ گا رہا ہے، اور مشرف ساتھ گا رہا ہے، مینو تیرے جیا سونا ہور لبدانا، یہ بھی ٹھیک ہے جی۔ یعنی ہاتھ کھل گئے اس کے۔ دوبارہ لائن سنیں۔ رفتہ رفتہ کچھ میڈیا کی مدد سے، کچھ آپ نہیں سمجھ رہے، کچھ پاکستان میں کرائے گئے دھماکوں کے زور پر، اور کچھ اپنے جیسے ساتھی چن کر ان کے ہاتھ کھلتے گئے۔ پاکستان میں دھماکے کرائے گئے۔ فوج میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ بدستور رہی، یعنی فوج رکاوٹ بنی رہی۔ کھل کر امریکہ کا ساتھ نہ دے سکے، ابھی نہ دے سکے، ابھی شکر ہے نہ دے سکے کھل کر۔ عارف صدیقی ویچ لیتی، عبدالسلام زئی ویچ لیتا، فی بندہ $5000 نپا، ابھی نہیں وہ جو ہے نا وہ دے سکے۔ کچھ فوج سے جھوٹ بولنا پڑتا، فوج سے، کچھ امریکہ سے۔ کیا لے کے گیا ہے قبر میں؟ کچھ فوج سے جھوٹ بولتے، کچھ امریکہ سے جھوٹ بولتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں طرف جھوٹ کھولتے رہے، کبھی فوج کو، کبھی امریکہ کو، کبھی پھر ایسا وقت آیا دونوں نال جھوٹ، فوج نہ لی، امریکہ نہ لی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فوج تو پھر بھی اپنی وفاداریوں کا بوجھ اٹھائے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور فوج کا کیا کام ہے؟ جو مرضی کرے چیف، ویسے بھی جو ہے نا وہ نبوت کے عہدے پہ فائز ہوتا ہے،
اور اسے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔